مرزا جہلمی سب سے بڑے لانتی اور جہنمی نے عمران خان کے خلاف ایک دفعہ پھر زہر اگلا۔ عمران خان کو 3 سے 4 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ اس نے ان 3 سے 4 کروڑ گھرانوں کو فتنہ پھیلانے والا کہا، ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا۔ جرنیلوں کی زبان بولتے ہوئے اس نے عمران خان پہ، قوم پہ، عوام پہ وہی الزامات لگائے جو جرنیل لگا رہا ہے، جو اس کے ٹاؤٹس لگا رہے ہیں، اس نے بھی وہی زبان بولی۔ اس کو یہ زبان بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کمپنی کا ٹاؤٹ، یہ ہمیشہ سے ان کا سلیپر سیل تھا، یہ ان کے پاس کام کرتا تھا، آپ کو بتاتا ہے یہ۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں لوگوں کے مختلف ہنر، دیکھتے ہیں کہ ان میں کس قسم کے گن پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ باتیں بڑی کر لیتا ہے، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ انہوں نے اس کو ہائر کیا، اس کو کہا کہ تو دین کا لبادہ اوڑھ لے، تو ایک اسکالر بن جا، اور پھر لوگوں کو ایک نئی طرف لگا۔ اس نے مرے ہوئے بابوں کے ساتھ متھا لگا لیا۔ لاجیکل بات تھی، لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ کمپنی کا سلیپر سیل، جرنیلوں کا ٹاؤٹ، ان کا تیار کردہ ایک پرزہ، ایک ہتھیار عمران خان کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ عمران خان کی سپورٹ میں بہت باتیں کی، اور عمران خان کے پیچھے کھڑی قوم جو لاجک کو سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک امپورٹنس خیر و شر کی ہے، اچھائی اور برائی کی ہے، رائٹ اینڈ رانگ کی ہے، وہ اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ عمران خان کی تعریف میں یہ آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ شاید اس وقت یہ عمران خان کا بغل بچہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے آپ اس کی یہ بات سنیں جو اس نے عمران خان کے خلاف نیا زہر اگلا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کب اس نے یہ بکواس کی ہے، لیکن ابھی یہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس جہنمی کو اس ویڈیو پہ اب جواب مل رہے ہیں۔ شاید اس کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے کیونکہ جب ایک مورا پٹتا ہے تو دوسرے خنزیر کو یہ آگے کر دیتے ہیں۔ ایک مذہبی کارٹون فلاپ ہوتا ہے تو دوسرا مذہبی نوٹنکی سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی پہلے یہ بکواس سنیں۔ میں کوئی آر نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں۔ دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے، یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں، میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں، یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں، یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا۔ ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے، لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں، یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں۔ اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے، اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے، میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے، کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے، مستقبل اس کا کیا ہونا ہے۔ یہ جو نفرت ہے نا، اس لیول پہ نفرت نہیں، تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ بالکل نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے۔ کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو، ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا۔ یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں، اپنا مستقبل برباد کریں گے، اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا۔ ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا، اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے۔ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو۔ جیل میں گئے ہیں، میری کبھی ملاقات بھی، میں ان کو کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں، جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں، اور اپنی نوجوان نسل کو اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں، اور بھی ٹکڑے ہوں گے۔ یہ تھی اس کی نئی بکواس عمران خان کے خلاف۔ اس کو جواب دیتا ہوں میں اس پہ، لیکن اس سے پہلے جب یہ عمران خان کا بغل بچہ ہوا کرتا تھا، یا جب اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ عمران خان کی تعریف میں بات کرو، اس وقت یہ کیا کہتا تھا؟ یہ بکواس بھی سنیں اس کی۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں ہے، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا۔ یہ بھول جائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ اب پاکستانی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ آئے، تا وقت ہے کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا۔ شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، کے پی تو پہلے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، بلوچستان بھی نکلا تھا، سندھ بھی نکلا تھا بھٹو کی پھانسی کے بعد، ایک پنجاب بچا تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، آدھا پنجاب ویسے ہی فارغ ہو گیا تھا ان سے، اور جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد تو آپ ایک رتی بھی کہتے ہیں نا حمایت کی۔ پنجاب میں، کے پی میں جناب لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، سریعام نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وی لاگس بنا رہے ہیں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ آئی ایس پی آر کی کوئی مہم کامیاب ہوگی، بٹ ڈی جی ایس پی آر جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس کرتا ہے، 55,000 کمنٹس ہوئے ہیں نیچے، شو صرف 55 کیے ہیں انہوں نے، سارے ان کے خلاف ہیں۔ یہ حالت ہے ان کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان نے سوشل میڈیا پہ بندے بھرتی کیے ہیں، یہ اب اس چکر سے بھی آپ لوگ باہر نکلیں۔ بندے کتنے بھرتی کر لیے ہوں گے؟ 1000 2000 10,000 20,000، یار لاکھوں لوگ کمنٹس نیچے کرتے ہیں، وہ سارے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، عوام میں روینج ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے یہ رنگ کیسے بدل گئے؟ ظاہر ہے یہ کمپنی کا ٹاؤٹ ہے، اس کو شروع سے ہی انہوں نے تیار کیا۔ اس ٹائم پہ عمران خان کی حمایت میں بڑھ چڑھ کے بولو، عمران خان کے پیچھے کھڑی عوام کو اپنے پیچھے لگاؤ، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑے تو پھر آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ اس عوام کو فیڈ کرنا شروع کر دو۔ ایک تو یہ بات کہ یہ ہمیشہ سے ان کا ٹاؤٹ تھا، ان کا ایسٹ تھا، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ سچ بول رہا تھا، یا اس وقت اس کا ضمیر زندہ تھا، یا اس وقت اسے بلیک میل نہیں کیا گیا تھا، یا اس وقت تک اس کے پاس چھریاں، چاقو یا بندوق لے کے اس کو مارنے کے لیے نہیں لوگ پہنچے تھے۔ اس نے کوئی حرام زدگی کی ہوگی، کوئی بہت بڑی یکی کی ہوگی جس کے ثبوت ان کے پاس ہے، جس کو لے کے یہ بری طرح سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ یا پھر پاکستان جیسے ملک میں جس میں کسی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے،
اس طرح کا مذہبی نوٹنکی ڈرامے باز آسانی سے مروایا جا سکتا ہے فرقہ واریت کی آڑ لے کے، کسی مذہبی جنونی کو ٹاسک دے کے، اس کو تھوڑے سارے پیسے پکڑوا کے، شاید 10,000 روپے دے کے اس مذہبی نمونے کو، اس مذہبی نوٹنکی ڈرامے باز کو، نوسر باز کو مروایا جا سکتا تھا۔ اس لیے شاید یہ اپنی زندگی کے لیے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا، لیکن اس نے جو بکواس کی اس کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ اس نے ہمیں فتنہ کہا، اس نے عمران خان کے پیچھے کھڑے کروڑوں پاکستانیوں کو فتنہ کہا، اس نے جھوٹ بولا، اسلام کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی مرضی کی ڈیفینیشنز نکالی، دین اسلام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کو جواب دینا بنتا ہے، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہا ہے کمپنی کے ہاتھوں میں کھیل کے، وہ خارجی بھی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جرنیلوں کا یہ کتا کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کو یہ دہشت گردی سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک ٹی ٹی پی والے کچھ بندے مار دیں، 8-10 بندے مار دیں، وہ اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے نزدیک اگر تحریک انصاف والے فوج کی غلط پالیسیوں، جرنیلوں کی بے غیرتیوں، حرام زدگیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ اس کے نزدیک نظریاتی دہشت گردی ہے۔ پورے ملک میں پچھلے 2-2.5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا، یہ خنزیر کی اولاد اسی فوج کی طرف سے، اسی جنرل عاصم خنزیر کی طرف سے مچائی گئی ریاستی دہشت گردی، ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ ارشد شریف سے لے کے 26 نومبر کے شہداء تک کتنے لوگ جانوں سے گئے اس پاکستان میں، ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے، معصوم، نہتے، بے گناہ لوگ مارے گئے اسی فوج کے ہاتھوں، یہ ذرا نہیں بولا۔ اس کے نزدیک وہ ساری دہشت گردی نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے۔ جس دہشت گرد تنظیم کا یہ نام لے رہا ہے وہ اگر 8-10 بندوں کو مار دے تو وہ بالکل دہشت گردی نہیں ہے، لیکن اگر جرنیلوں پہ، اس کی غاصب، قابض اور دہشت گرد فوج کے جرنیلوں پہ کوئی بات کر دے تو وہ نظریاتی دہشت گردی ہے۔ ان کے نظریات کون سے ہیں؟ کون سا نظریہ ان کا؟ لوٹنا ملک کو، قوم کو غلام بنا کے رکھنا، مغربی طاقتوں کے پاؤں چاٹنا، جیسے وہ کہیں ویسے ملک کا نظام چلانا، پوری قوم کو غلام بنا کے رکھنا اور خود گوروں کے، صہیونیوں کے، عیسائیوں کے مزارے بن کے رہنا۔ یہ ان کی وکالت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ کوئی تنقید کرے گا، کوئی آزاد خود مختار انسان بننے کی کوشش کرے گا، پراؤڈ پاکستانی بن کے ان کی بے غیرتیوں پہ بات کرے گا، تنقید کرے گا، وہ نظریاتی دہشت گرد ہے۔ کہتا ہے تحریک انصاف آرمی کے خلاف منظم کیمپین کر رہی ہے، یو کے میں اس کے بھائی بھی رہتے ہیں، یو کے میں تو نواز شریف بھی رہ کے گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرے بھائی یو کے میں رہتے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہیں۔ پاکستانی جہاں پہ بھی رہتے ہیں، اگر ان میں شعور ہے، اگر ان میں شرم ہے، حیا ہے، حق سچ کا ساتھ دینے کی طاقت ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ سمجھنے کی کیپیسٹی ہے، تو وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پراؤڈلی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میرے نزدیک جس فوج کو تو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی، منافق اور قوم کی دشمن ہے۔ منظم کیمپین یو کے میں تحریک انصاف چلا رہی ہے۔ یہ جو یو کے میں ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوئی ہے عاصم خنزیر کے خلاف، یہ پبلک نے ارینج کی تھی، یہ عام لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا، ریکویسٹ کی تھی یا آواز اٹھائی تھی کہ اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کے لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑا، پبلک نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، تحریک انصاف نہیں کر رہی، لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ باشعور، غیرت مند، ملک سے محبت کرنے والے، سچ اور حق کا ساتھ دینے والے، صحیح اور غلط کی پہچان رکھنے والے، جن کے ایمان تجھ سے زیادہ مضبوط ہے، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، ان کے ڈر اور خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ کوئی منظم کیمپین نہیں، ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، پاکستانی فخر محسوس کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف کیمپین کرنے میں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم و ستم برداشت کرنے میں لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال جس میں یہ ساری فسطائیت، ظلم اور جبر ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پروڈکٹیو ترین سال تھے، جس میں پاکستانیوں کے سامنے پاکستان کے مسائل کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، پاکستانیوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کا حقیقی دشمن کون ہے۔ اب انہیں کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، کسی پارٹی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے عمران خان کا نظریہ اور اپنے ملک کی محبت کافی ہے۔ تیرے جیسے ٹاؤٹ، مذہبی نوسرباز، نوٹنکی کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی لیکچر نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ حلیہ بنا کے مذہبی سکالر کا کوئی نہیں ہوتا فتویٰ دینے والا۔ عوام تم سے پوچھ رہی ہے نا who the hell are you؟ تو ہے کون یہ فتوے دینے والا؟ تو ہے کون پاکستانیوں کو فتنہ کہنے والا؟ تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ فوج کے بغل بچے ہیں، فوج کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی فوج کا بغل بچہ نہیں تھا، فوج کی حمایت میں، سپورٹ میں عمران خان سمیت یہ سارے پاکستانی کھڑے تھے، کیونکہ یقین تھا، ان پہ بھروسہ تھا، یہ لگتا تھا کہ یہ ملک کے مخلص ہیں، یہ ملک کے وفادار ہیں، ہمارے وفادار ہیں، ہمارے رکھوالے ہیں، ملک کے رکھوالے ہیں۔ لیکن جب حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ یہ تو ہمیں ہی کاٹ رہے ہیں، یہ تو ہماری ٹانگوں کو پڑھ رہے ہیں، یہ کتے جو ہم نے پالے ہوئے تھے یہ ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تو ظاہرہ عوام نے خلاف ہی کھڑے ہونا تھا نا۔ اب گھر میں پالا ہوا کتا پاگل ہو جائے تو اس کو کیا سر پہ بٹھا لیں یا اس کو گلے سے لگا لیں کہ وہ گلے کو کاٹ لے؟ اس کتے کو مار نہیں ہے نا، تو عوام اس کتے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کتے کو مار کے دم لے گی۔ کہتے ہیں ٹی ٹی پی 1000 بندے مار دے وہ دہشت گردی نہیں، لیکن اگر میرے 10,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں شاگرد وہ فوج کے خلاف ہو جائیں تو وہ نظریاتی قتل ہے۔ فوج بے غیرتیاں کرتی رہے، جنگل کا بادشاہ عاصم خنزیر لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کرتا رہے، پاکستانیوں کے ووٹ کو چوری کرے، انتخابات کو فوج چوری کر لے اپنے جرنیل کے کہنے پہ، وہ سب کچھ جائز ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے اس خنزیر کی نظروں میں،
اس پہ کوئی فتوا نہیں دیا اس حرام کے پلے نے. اور اگر اس ظلم اور جبر کے خلاف لوگ پروٹیسٹ کریں تو وہ اس حرامی کے نزدیک نظریاتی دہشت گردی ہو گئی ہے. ایسے تو پھر یہ ٹی ٹی پی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, اٹس آلرائٹ, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو کیا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دہشت گرد جماعت اس کے ہینڈلرز کی, اس کے ماسٹرز کی تیار کردہ ہے اور یہ ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان اور اس کے پیچھے کھڑے پاکستانی وہ فتنہ ہے, وہ دہشت گرد ہے. جھوٹا, کذاب اور منافق مولوی ہے یہ, بلکہ مولوی بھی نہیں ہے, یہ نوٹنکی ہے, یہ بہروپی ہے. کہتا ہے اسٹوڈنٹس کیڈٹ کالج چھوڑ رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کرو لوگ وہی قبول کریں. پاکستانی عقل و شعور رکھتے ہیں, اسٹوڈنٹس علم حاصل کر رہے ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس موبائل فونز ہیں, انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, ہر چیز تک رسائی ہے. اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا ہے تو وہ خود پروسیس کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, انفارمیشن کو, نالج کو, فیکٹس کو, فگرز کو. اور پچھلے 2-2.5 سال میں جو ظلم, جبر اور بدماشی کی ہے تیرے ہینڈلر نے, جنگل کے بادشاہ عاصم خنزیر نے, کیا وہ اس کو دیکھ کے اسی خنزیر کے نیچے کام کرنے والی فوج میں رہنا پسند کریں گے؟ بہت زیادہ غیرت مند ہے پاکستان میں, اور وہی تم لوگوں کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں جس کی تم لوگوں کو تکلیف ہے. تم لوگ چاہتے ہو کہ لوگ تم لوگوں کی طرح بغیرت بن کے بیٹھے رہیں, آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں, جو کچھ ہو رہا ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. ایسے نہیں ہوگا. کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان خنزیروں سے اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں. وہ اس پروٹیسٹ میں ان کو جوائن کرنے سے انکار کر سکتے ہیں. کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے, تو فتنہ تو ان لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے نا. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستانیوں کے اوپر قابض ہیں, مذہب کی آڑ لے کے, حب الوطنی کی آڑ لے کے پاکستانیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کے اجتماعی عقل و شعور کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں. پارا چنار سے لے کے بلوچستان تک انہوں نے اپنے پاکستانی کاٹ ڈالے. کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ ملک کا کون سا حصہ ہے جس میں امن و سکون ہے؟ اور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ عمران خان نے تو کسی ایک انسان کی جان نہیں لی. عمران خان کے پیچھے کھڑے پاکستانی کسی ایک نے کسی ایک کو قتل نہیں کیا. جانے کس نے لی ہیں؟ فتنہ اور فساد کس نے مچایا ہوا ہے؟ تیری فوج اور اس کے سربراہوں نے. سب سے بڑے فتنے وہ ہیں, اور پھر ان سے بڑے فتنے ان کو ڈیفینڈ کرنے والے تیرے جیسے مذہبی نوٹنکی نوسرباز بہروپیے ہیں. اتنی ساری بکواس کر کے عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف, لوگوں کے خلاف, پاکستانی عوام کے خلاف سیاست پہ بات کر کے کہتا ہے یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. پھر اس نے عمران خان کو ہٹلر کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, اس کے ملک کے لوگوں نے بنائے تھے, لیکن اس نے یہودیوں کا قتل کیا, لاکھوں یہودی مار دیے. اسی طرح جنرل عاصم خنزیر نے کتنے پاکستانی مار دیے جب سے یہ حرامی آیا, اور اس سے پہلے آنے والے حرامیوں نے کتنے پاکستانی مارے. پختونوں سے پوچھو, بلوچوں سے پوچھو, کراچی والے سے پوچھو, لوگ پوچھیں گے, لوگ سوال کریں گے ان سے. عمران خان نے تو کسی ایک انسان کی جان نہیں لی, اس نے تو کینسر اسپتال بنا کے لوگوں کی جانیں بچائیں. وہ تو اس قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہے کہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے, ایک عظیم قوم بنے, یہ عظیم ملک بنے. جیسے دنیا کی دیگر ترقی یافتہ قومیں ہیں ویسے ہی ہماری قوم, ہمارا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہو. نہ تو یہ فتنہ ہے اور نہ یہ ہٹلر کی لیگیسی ہے, یہ ریاست مدینہ کا ماڈل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر عمران خان کا ایمان, اس کا نظریہ اس ملک, اس قوم کو حقیقی آزاد کروانا ہے غلامی سے. اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, تو یہ کون ہوتے ہیں غلام بنانے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں تیرے جیسے نوٹنکی لانچ کرنے والے جو لوگوں کو لیکچرز دیں, لوگوں پہ فتوے لگائیں, اپنی مرضی کی تعریفیں کریں. لوگوں کے نزدیک کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے. عمران خان کی کریڈیبلٹی تم سب سے 1000 گنا زیادہ ہے. عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. پچھلے 2-2.5 سال میں جب سے تم لوگوں نے اس کو جیل میں رکھا ہوا اپنے پیو کو, اس کے خلاف کرپشن کا ایک پیسہ ثابت نہیں کر سکے, اس کی جماعت کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں کر سکے. اور یہ خنزیر کی اولاد کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ساری برائیاں ورسٹ فارم میں اس جماعت میں آ گئیں, اور کہتا ہے جماعت کے 4 ٹکڑے ہو گئے ہیں. اس کے نزدیک وہ جو تحریک انصاف کو کتے کتورے چھوڑ کے چلے گئے, ڈبو شبو, جہانگیر ترین کی, علیم خان کی, وہ خٹک کی, عائشہ گلالئی وغیرہ ٹائپ کے کتے کتورے اکٹھے ہو گئے, تو وہ جی تحریک انصاف کے ٹکڑے ہو گئے. تحریک انصاف عوام کے دماغوں میں ہے, عوام کے دلوں میں ہے, آج بھی مضبوطی سے کھڑی ہے. عمران خان بھی مضبوطی سے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. نہ تم لوگ اس کے نظریے کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو, نہ تم اس کے پیچھے کھڑی عوام کو ڈرا سکتے ہو. پارٹی کے 4 ٹکڑے کرنا تو بہت دور کی بات ہے. عمران خان ایک کریڈیبل انسان ہے, اس کی کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے, اللہ نے توفیق دی ہے. وہ جو بات کرتا ہے لوگ اس کو سچ مانتے ہیں, کیونکہ اس نے اس قوم کو کبھی دھوکہ نہیں دیا, اس نے قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کی, اس نے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا, اس نے قوم کو قتل نہیں کیا, لوگوں کی جانیں نہیں لی. وہ پرو لائف ہے, وہ اس قوم کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے, اور یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. تیرے جیسے فسادی, انتشاری, فتنے, نوسرباز اور خارجی مولویوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹر نواب کا مشہور زمانہ ایک وائس کلپ, اسی کی آواز استعمال کی اس نے, یہ سنیں. عمران خان جیسا ہے ہی کوئی نہیں, لانتی مرزا ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان پائندہ باد, عمران خان زندہ باد.